بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلهم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا العاقب لیس بعدہ نبی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أوتيت الشفاعة۔ جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا۔ سندا روے عرشاں دا جج تینو یوسف مسروری ایہو جئی رٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستیاں دی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا مسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ سامعین محترم ایدی ایکو ذرا بند کرے سادہ بس
ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب، وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلان دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ۔ آواز نہیں آئی؟ پیغمبر دا نام آئے درود اچھی پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے تو قبل جماعت دے ماشاءاللہ جید خطباء اور علماء نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے، اللہ سب دا بیان کرنا، تسا احباب دا سننا، اور میری یوتھ فورس دے نوجوانہ دا اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے کارکنان دا یہ پروگرام کروانا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے، اچھی کہہ دو آمین۔ تو میں قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے اور 3 احادیث پڑھیاں نے۔ کائنات دے اندر اللہ نے بے شمار لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے، لیکن ساریاں مخلوقات دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر پوری انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء نو افضل بنایا، پھر 1,24,000 انبیاء دے وچوں 315 رسولاں نو اللہ نے افضل بنایا، پھر 315 رسولاں دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہاں 5 رسولاں دے وچوں حسب نسب، ذات بات، جلوت خلوت، نام مقام، ہر لحاظ نہ سب تو اعلیٰ، سب تو بالا، بلکہ سب تو بالا تر اگر بنایا تے آمینہ دے لال محمد نو بنایا، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجیا ہے۔ ہن آپ دے آن تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی بولیا جی ذرا، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ آپ دی امت آخری امت ہے، یعنی ساڈے تو بعد کوئی امت نہیں۔ قرآن آخری کتاب ہے اور پیغمبر دا دین اور شریعت آخری شریعت ہے، پیغمبر دی نبوت آخری نبوت ہے، اور نبی دی جڑی مسجد نبوی ہے نا، انبیاء دے وچوں آپ دی آخری مسجد ہے، یعنی کسے نبی نے ہن مسجد نہیں بنانی، مسجد بھی آخری بن گئی۔ مسجد آخری ہے، امت آخری ہے، کتاب قرآن آخری ہے، شریعت آخری ہے، تو اونچی بولو نبی بھی۔
ہن نواں نبی بھی نہیں آنا تے نواں دین بھی، بولیا جے ذرا، نواں دین بھی نہیں آنا تے نوی امت بھی نہیں آنی تے نواں قرآن بھی نہیں آنا۔ آپ تو بعد جڑا نواں دین آئے گا نا، وہ دین نہیں ہو بلکہ بدعت ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا، وہ گمراہی ہو سکتی ہے، ضلالت ہو سکتی ہے، دین ہو سکتا نہیں۔ میں کہ چل کے انشاءاللہ بیان کرنا۔ تو لہذا پیغمبر تو بعد ہن قیامت تک جیڑا بھی نبی آئے گا نا، وہ کانا دجال ہو سکتا ہے، بے ایمان ہو سکتا ہے، مرتد ہو سکتا ہے، کسے کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا۔ بولیا جی نا کہ ڈر آؤں جی میرے والی تو تھانوں بولنا پینا ہے۔ بولو کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا، جنہاں نو ختم نبوت تے ایمان ہے وہ بولو، باقی چپ کر رہو۔ وہ کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا۔ اللہ نے آپ دی ختم نبوت دی کانفرنس پہلے ہی کر لی سی، اجے انبیاء دنیا تے جلوہ گر نہیں ہوئے تے آپ نے سارے نبیاں نو کٹھا کیتا عالم ارواح دے اندر تے کانفرنس آپ نے کیتی، نبیاں نو پہلے ہی دس دیتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ایک گل کدوں ہو رہی ہے عالم ارواح دے اندر کاف کن دیاں منزلہ اجے پئی لیاں سن۔ سبحان اللہ نہ آکھیا جے کدے پرچہ نہ ہو جائے تھوڑے دے حافظ آبادی آج بڑے سست بیٹھے ہو۔ کاف کن دیاں منزلاں اجے پئی لیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی، اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، اے میرے ابراہیم انبیاء دی جماعت، تھانوں میں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دے دیاں، تھانوں میں دنیا تے بھیج دیواں، تھوڑیاں نبوتاں، کتاباں، شریعتاں، صحیفیاں دا نظام جاری اور ساری ہوئے۔ اسی دوران ثم جاءکم رسول، عربی گرامر دی روح نہ ثم تراخی واسطے ہوندا ہے، اگے نون سکیلا دا لیا کے رب نے پار پا کے نبیاں نہ گل کی تھی، وزن پا کے فرمایا میرے نبیوں پھر میرا رسول آ جائے تو تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے۔ اللہ جی تسی دس دیو آسان کی کرنا ہے؟ فرمایا اللہ تؤمنن بہ ولتنصرن، اے میرے نبیو تساں ضرور پر ضرور ہو دیتے ایمان لے ہونا ہے۔ ترجمہ کیے دا اے نبیو کائنات ساری تھوڑا کلمہ پڑھے، تساں ساریاں نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک ترجمہ ہے مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، او پیڑے روڑنا آدھے نے چوپی چنگی ہے، اے نہیں بول دے دے نا بلا یار نہ نہیں بولنا۔ توجہ ادھر میرے حال نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب، نعرہ
دیکھو نا ماشاءاللہ ہن پتہ لگا جاگ پہ نے شاید ہاں اے میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تو تساں سارے نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا. دوجا ترجمہ تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو جیڑا آ رہا ہے او تھوڑے سارے دا امام بن کے آ رہا ہے یعنی او دے مقتدی او تھوڑا امام ہے. اللہ اکبر. لا تؤمنن بہ ولا تنصرن. ہن عقل مند دنا بندے اہل حدیث حنفی اہل سنت سارے کٹھے ہوئے ہیں ذرا ایک منو فیصلہ دیو پیغمبر دے آن تو بعد ہن قیامت تک کسے نبی دی نبوت چل سکتی کسے نبی دی شریعت چل سکتی ہے کیوں نہیں. آدم دنیا تو چلے گئے اپنی نبوت 10 صحیفے نال لے گئے. ابراہیم دنیا تو چلے گئے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے. نبی شیش دنیا تو چلے گئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے. نبی ادریس دنیا تو چلے گئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے. حضرت موسیٰ دنیا تو گئے اپنی تورات نبوت نال لے گئے. عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل نبوت نال لے گئے. نبی داؤد دنیا تو چلے گئے اپنی زبور تے نبوت نال لے گئے. آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے. ہن نواں نبی بھی نہیں آنا تے اونچی بولو نواں دین بھی. وہ دین مکمل ہو گیا ہے کتے میدان عرفات ہے 10 ہجری 9 ذوالحج جمعہ دا دن آپ اپنی اونٹنی تے چڑھ کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں. آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جاندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اے بھی ختم نبوت دی بڑی وڈی کڑی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا سی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے. صحیح البخاری دی روایت جگاں دے پیر تے جدو آیت نازل ہوندی ہے میرے پیغمبر نے شہادت والی انگلی آسمان دی طرف اٹھائی فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ. چوتھی دفعہ اسرا صحابہ وال لاکھ سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع عرفات دے میدان چ جمع ہے. آقا فرماندے نے تسی بھی گواہ بن جاؤ. اللہ دی گواہی کادی میرے نبی نے پائی ہے اللہ جی جویں تسی دین نازل کیتا ہے میں من و ان اوویں دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا گھاٹا بھی نہیں کیتا. حافظ آبادیو میں یہی گل کرنا چاہنا یہی دعوت اہل حدیث ہے یہی پکارے اہل حدیث ہے یہی اعلان اہل حدیث ہے کہ جس پیغمبر تے قلب اطہر تے پوری شریعت پورا دین نازل ہویا ہے رب نے وعدہ کاٹا کرن دی اجازت اس نبی نو نہیں دتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے. بول دے نہیں ہونا مولوی جدروں مرضی گل شامل کرے تے پیچھے ایک نا ٹھوک دے فتویٰ یہ بدعت حسنہ ہے. یہ بدعت حسنہ کی ہوندی ہے بھائی. حضرت امام مالک رحمہ اللہ دا قول علامہ شاطبی نے اپنے رسالے چ نقل کیتا ہے. حضرت امام مالک فرماندے نے جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کہا فقد رعا حسنتن یہ بدعت حسنہ ہے قد خان محمدن اصل کے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ایوے کہ معاذ اللہ نبی نے ساڑھے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا دیسی کرن ڈے. کوئی گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ پہلو دین پورا نہیں سی ہون دین پورا اسی کرنے پہ اور جدو نوی گل وچ شامل ہوئے گی یہ مطلب پہلو دین مکمل بولو تو صحیح نہیں ہون مکمل کرن دے مولوی مکمل کرن دے نے تے قرآن نے کی کیا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم
قرآن دی ایک اور آیت مجھے یاد آئی، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میرے محبوبہ قیامت تک جننے باطل ادیان بنن گے مولوی گھر کر کے بنان گے، انہاں سارے دینا دے تیرا دین بولو دے صحیح دین غالب آ کرے گا۔ دین ہوئیے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلی ہے، باقی سب ندین ہے۔ مجھ دا دودھ چونا ہے او دے اندر حافظ آباد دے نلکے آندہ پانی پا دودھ خالص بولو، جڑے پاندے ہو چپ کر وہ باقی دے بولو۔ اگر وہ دے اندر تو ٹینکیاں دا پانی پا پھر بھی خالص، حافظ آباد دیاں نہراں دا پانی پا پھر بھی خالص، یہ دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا دے دودھ پھر بھی خالص، ڈھیو مرنڈا پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں، یہ دے اندر تو زمزم دا پانی پا دے پھر بھی دودھ نہیں، پھر تے خالص ہونا چاہیے۔ زمزم نالو آلہ پانی کیڑا پتہ ہے چلتا ہے حافظ آبادی و ملاوٹ جنی بھی پاک ہوئے ملاوٹ ہی ہے۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے، ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، انہوں ودان کٹان دی لوڑ کی ہے۔ ساڑھے کول قرآن حدیث چو ہے، پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے۔ فتوے جے کنز کدوری چو ویکھنے نے، پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے۔ جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو، انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے۔ جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، پھر غیران وال جان دی لوڑ کی ہے۔ جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے۔ کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے گھیران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے۔ حاضر ناظر حضور جہانے تھے، پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے۔ نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے۔ حاضر ناظر حضور جہن حافظ آباد اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے۔ مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھارے پان دی لوڑ کی ہے۔ مردیاں تے اچھاڑے پاک یارو، پھر بھابیاں کو لوان دی لوڑ کی ہے۔ قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے، یہ فرمان پلان دی لوڑ کی ہے۔ دوزخ پیانو کسے نہیں جے کھان دینا، انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے۔ جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں، انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے۔ جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں، اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے۔ سونا لباس سلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹاں بوشٹاں پان دی لوڑ کی ہے۔ عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گل ہے، پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے۔
اس واسطے میرے نبی دا دین بھی آخری ہے، نبوت بھی آخری ہے. سارے نبیاں نو اللہ نے کہہ دیتا ہے وہ دے آن تو بعد تھوڑیاں نبوتاں بند نے، امامتاں دے مسلے تساں لپیٹ لینے نے. اللہ اللہ جے میرے پیغمبر دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی، مولوی تیری امامت کیویں چل سکتی ہے؟ میرے نبی دے آن تو بعد کسے نبی دا صحیفہ نہیں چل سکتا، تورات انجیل آسمانی کتاباں نہیں چل سکدیاں، تے زمین تے بنن والی فقہ کیویں چل سکتی ہے؟ بولو کسے نبی دی بات نہیں چل سکتی، میں امام دا قول کیویں چلن دیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات دا ورقہ پڑھیا، ایک ورقہ پڑھیا، بھائی دی وے پیازی پڑھیا، ایویں اخبار دا کوئی ٹکڑا پیا تے پھڑ کے پڑھ نہیں لگ پیندے. صرف ایک ورقہ، پوری تورات نہیں. پیغمبر نے ویکھیا نبی دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا، ایک ورقہ ویکھیا، پوری تورات نہیں ویکھی. تے مولوی تے پوریاں کتاباں ہی چکی پھردے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے عمر آقا علیہ السلام دے چہرے وال ویکھنا. عمر نے ویکھیا، نظر اٹھا کے آقا دے کی آندے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. آقا فرماندے نے عمر اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا، نبی بن کے نہیں آنا، محمد دا امتی بن کے آنا. ہی بن کے آنا لو کان موسیٰ حیّن، اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے، وَتَرَكْتُمُونِی تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ، میرا دروازہ چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ، منو چھڑ کے تسی موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ، لَزَلَّلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے. اگر نبی نو چھڑ کے نبی دے پیچھے لگیا جائے تے آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے. آج نبی نو چھڑ کے امتی دے پیچھے لگیا جائے پھر تے بندہ گمراہ نہیں نہ ہوندا. اصول کرخی ایک کتاب ہے، مدارس چ پڑھائی جاندی ہے، ہوندا پتہ نہیں پڑھائی جاندی ہے کہ نہیں. چند صفات تے مشتمل ہے. او دے اندر قاعدہ کی درج ہے کہ قرآن دی ایت دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، اگر ایت قول نہ ٹکراندی ہے ایت نو منسوخ سمجھیا جائے گا. حدیث دے مقابلے دے اندر امام دا قول آ جائے، حدیث امام دے قول نہ ٹکرائے گی، حدیث نو منسوخ سمجھیا جائے گا. یعنی مراد کی ہے قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، قرآن حدیث چھڑ دیو قول مان لو. یہ بندہ ختم نبوت دا حامی ہے. بولو تے صحیح نہ کی ہو گیا جے، یہ حامی ہے، یہ چور دروازہ ہے جسے متعلق حضرت علامہ شہید نے فرمایا چور دروازے کھول دیتے ہو کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا ہے. یہ چور دروازے نے اہل حدیث دا مسلک ہے. نبی دی ذات جیسی کائنات چ کسے دی ذات نہیں، سونے محمد ورگی کائنات چ کسے دی بات نہیں. آپ ذات بات اوصاف دے لحاظ نہ لا شریک، کوئی آپ دا شریک بولیا جے ذرا، کوئی آپ دا شریک جڑا پیغمبر دی ذات دے مقابلے چ کسے امتی دی ذات پیش کردا ہے، میں انہوں کیویں مننا او ختم نبوت دا پہرے دار ہے. کس طرح مننا؟ اس زمین دی دھرتی تے صرف ایک مسلک اہل حدیث ہے جنہاں نے کیا ساڈا غوث اعظم عرش والا ہے، امام اعظم مدینے والا ہے. ساڈا غوث اعظم علی کل شیء قدیر ہے اور ساڈا امام اعظم سراج منیر ہے. اونچی بولو، سراج منیر ہے. ہونا ہے نبی دا. اور حدیث تو ٹھیک ہے، میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. حدیث تو ٹھیک ہے، میرے امام کی قیاس اور رائے کے خلاف ہم نہیں مانتے. سبحان اللہ. اونج کہنا یہی ختم نبوت دے بڑے بڑے ٹھیکیدار، یہ ختم نبوت دی ٹھیکیداری ہو رہی. مرزیاں دا کی قصور ہے؟ مرزے دا صرف ایک قصور ہے، انہیں نبوت دا دعویٰ کر لیا، اور دے دا کوئی قصور نہیں.
ایتھے نبی دے مقابلے چ اماماں نو پیش کیتا جائے اور امام اعظم ایک امتی نو کیا جائے تے پھر میں تینوں کہاں کہ تو ختم نبوت دا بہت بڑا پہرے دار ہے، ورکا پاڑ چھڑ۔ پوری زندگی اہل حدیثوں نوٹ کرو، کیمرے موجود، علماء موجود، پوری زندگی کسے حنفی نے مرزے نہ مناظرہ نہیں کیتا، پوری مرزا کو گالی نہیں کرن دیتا، وہ نے بھائی تو بھی مقلد ہے، تو حنفی ہے تے میرے مننے والے مرزائی ہو گئے آخر آ گئی ہے، میری صرف غلطی ہے نہیں ہے میں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، باقی تو سارا کچھ ہے۔ مرزا نے 1891 دے اندر جڑا پہلا دعویٰ کیتا سی او سی میں عیسیٰ بن کے آیا، 2 کتاباں چھاپیاں، ایک ازالہ اوہام، ایک فتح اسلام، امرسر پریس دے اندر چھپیاں۔ پریس والے نے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن گیا۔ 1891 کے اندر تحریک ختم نبوت کا آغاز ہویا اور تحریک ختم نبوت کا پہلا بانی شیخ الاسلام اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، اور یہی بات مولانا آغا شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت درج کی تھی ہے۔ جدو کتاب لکھن لگے مولانا آغا شورش فرماندے نے میں کتاباں نو چھانیا، میں پتہ کرا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے، میں اس نتیجے تے پہنچیا پہلے بانی اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، اور اسی تحریک ختم نبوت کتاب آغا شورش کاشمیری نے لکھیا ہے۔ آج تو 40 سال پہلے ایک وقت آئے گا کرتارپور دا بارڈر کھولیا جائے گا، وہ دے فرنٹ تے سکھ ہون گے، وہ دی بیک تے مرزائی ہون گے۔ یہ کتاب تحریک ختم نبوت جو صلی اللہ علیہ ولی نے بعد لکھ دی تھی۔ آج جو ہی ہویا ہے کرتارپور دا بارڈر جا کے ویکھو، حرم دی شکل دیتی گئی ہے، اتنا پیسہ تھوڑے ٹیکساں دا لا چڑھیا ہے عمران خان نے، سکھاں نو اینا پروٹوکول دیتا ہے، اتھے سکھاں تے مرزائیاں دیاں میٹنگاں ہوندیاں نے، مرزائیت نو دے دور جتنا عروج ملیا ہے، وہ اپنے عبادت خانے بنا رہے نے، تبلیغ کر رہے نے، بلکہ باہروں چوک کے مرزائی لے آ کے پاکستان دے اندر ساڈے تے وزیر مسلط کیتے گئے۔ اتنا بڑا کافر یہودی نہیں، اتنا بڑا کافر عیسائی نہیں، جتنا بڑا کافر مرزائی ہے۔ کیوں؟ یہودی خود جھوٹے نے، انہاں دا نبی عزیر سچا ہے، عیسائی خود جھوٹے نے، انہاں دا نبی عیسیٰ سچا ہے، مرزائی خود بھی جھوٹے نے، انہاں دا نبی مرزا غلام احمد قادیانی بھی، یہ خود بھی جھوٹے، نبی بھی جھوٹا، تو پھر بڑے ہی کافر ہوئے، بول دے نہیں ہیں جی، وہ بولو کو سمجھ آ رہی جی کہ اگلی بھی جا رہی جی۔ اس واسطے تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی اور سب تو پہلے فتوہ کنے دیتا ہے مرزائیاں تے کفر دا، میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پہلا فتوہ، اور اس فتوے تے 200 علماء دے سین ہندوستان دیاں بستیاں چ پیدل چل کے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے کرائے، اور روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 کے اندر مرزے نے بات لکھی ہے کہ مرتے سب تو پہلے کفر دا فتوہ لان والے 2 وہابی مولوی سن، ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے۔ اور 1893 دے اندر سب تو پہلے مبالا امرسر دی عیدگاہ کنے کیتا ہے؟ اہل حدیث عالم دین صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ، سب تو پہلا مبالا مرزے دے نال اہل حدیث عالم دین نے کیتا ہے، اور اے مرزا 1908 چ مریا ہے، صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 1917 چ فوت ہوئے۔ سب تو پہلے دیاں 2 کتاباں دا جواب سب تو پہلے جنہیں دیتا ہے
1898 دے اندر وہ بھی اہل حدیث عالم دین جن نے تائید اسلام تے کتاب لکھی اور اس کتاب دا نام تائید اسلام رکھیا، او دا نام ہے قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، اور انہاں دی بر صغیر پاک و ہند دے اندر سب تو پہلے سیرت تے جڑی کتاب لکھی گئی تیناں حصیاں دے اندر او دا نام رحمت للعالمین ہے، یہ بھی شرف اللہ نے اہل حدیث کو عطا کیتا ہے۔ اور 1898 کتاب لکھی اور دے اندر قاضی صاحب نے لکھیا ہے مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، عیسیٰ نے آنا ہے دمشق دے مینارے تے آنا ہے، 40 سال زندہ رہنا ہے، شادی کرنی ہے، عرب دے اندر موت ہونی ہے، جنازہ بس نبوی چ ہونا ہے، قبر نبی دے قدماں وچ بننی ہے، روضہ رسول چ جگہ ہے، تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، تیرا مرنا تے عرب تے دور دی گل ہے۔ قاضی سلیمان اس بات دی پشین گوئی کردا ہے، نہ تینوں مکہ نصیب ہوئے گا نہ تینوں مدینہ نصیب ہوئے گا۔ اور مرزا 10 سال زندہ رہا ہے، کنے سال؟ 10 سال زندہ رہا ہے، نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا۔ مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری صاحب دی پشین گوئی تو بعد 10 سال زندہ رہے۔ 1903 دے اندر حیات مسیح تے جن نے کتاب لکھی شیخ الاسلام مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، کنیا حصے 2 حصے، اور اس کتاب شہادت القرآن دا دپاچہ کنے لکھیا ہے؟ پیر میر علی شاہ گولرا شریف والے، انہیں اس دپاچے چ لکھیا ہے کہ آج تو بعد قیامت تک حیات مسیح تے کتاب نہ لکھی جائے، مولانا دی شہادت القرآن ہی کافی ہے۔ اور اس تو بعد مرزا 5 سال زندہ رہا حافظ آبادیو، شہادت القرآن تو بعد مرزا اس کتاب کا جواب نہیں دے سکیا، اج تک مرزا دی ذریت زندہ ہے، اس کتاب کا جواب نہیں دے سکی اور قیامت تک اس شہادت القرآن کا جواب نہیں دے سکے۔ اور مرزے نے چیلنج کیتا مولانا، ہاں جی میں وہ بھی کہا اگے ترتیب نہ کر رہے ہیں، سارا ہی ذکر ہوتا ہے، جڑا رہ جائے گا 10 وہ بھی کر دیا گا۔ اللہ میں جڑی بات کرن لگا، مرزے نے چیلنج کی تھا، وڈے وڈے اشتہار لوائے، چیلنج 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 ہے بھی میرا 1893 دے اندر چیلنج کیتا، چیلنج کہ میرے نام مناظرہ کرو ختم نبوت دے۔ مولانا قاسم نوتوی زندہ سن، مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن، لیکن اس مناظرے نو اس چیلنج نو قبول کینے کیتا ہے؟ اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے 11 دن تک مناظرہ ہویا، 11ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا۔ مولانا فرمان لگے اور آ گل سن، ہن میرا بھی ایک چیلنج قبول کرنا۔ وہ کہنے لگا تھوڑا کیڑا چیلنج ہے؟ میرا چیلنج ہے ساڈے کالم دین نے مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ انہاں نہ تو مبالغہ کر، مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے گا، محمد حسین بٹالوی مسلک اہل دین چھڑ دے گا۔ وہ کو سمجھ آؤں ڈائی جے کئی چپ ہو گیا، بولو تو صحیح۔ مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی کون سن؟ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان۔ اے فوت کتھے ہوئے نے؟ مسجد نبوی دے اندر روضۃ من ریاض الجنہ چ سجدے دی حالت فوت ہوئے، اور انہاں دی قبر جنت البقیع بنی ہے۔ اور انہاں نو اپنے زہد تقوی تے انہاں مان سی، جدو پتہ لگا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے 10 دن دا ٹائم دیتا ہے، فون کر کے کہنے لگا محمد حسین نو 3 دن دا ٹائم دے نے، دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے، اینو 10 دن دا ٹائم تے تو بڑا لمبا دین دے ہیں۔ وہ مرزے نے جدو پتہ لگا نا میرے متعلق مولانا محی الدین نے گل کہی ہے، وہ سڑکے دے کولا ہو گیا، انہیں کہا میری یہ پشین گوئی ہے، ہونے دے اولاد نہیں ہونی، انہیں میری توہین کی تھی، یہ دے اولاد نہیں ہو سکتی۔ انہوں کے پوچھا بھی تینوں کنے کیا ہے؟ انہیں کہا میرے تے بھی وہی ہوندی ہے، میرے فرشتے دا نام ہی ٹیچی ٹیچی ہے۔ انہیں آن کے دسیا دے اولاد نہیں ہونی۔ اللہ نے 10ویں مہینے دے اندر بیٹا دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے باپ، یہ بھی مدینہ یونیورسٹی پڑھے نے تے اپنی تقریرہ چاہنے ہوندے ہیں مرزیو، مرزے نے جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے منو بھیجیا۔
اور انہاں نو بھی موت مدینے دے اندر آئی، انہاں دی قبر اوتھے ہی جنت البقیع بنی. سبحان اللہ. مرزے دی کوئی پشین کوئی دسو بھائی سچی ہوئی ہوئے. کہڑے ویلے مینوں شیخ حافظ عبد القادر روپڑی یاد ہے رحمت اللہ علیہ. انہاں دا ایک مرزئی مربی نال مناظرہ ہویا. حافظ صاحب دی پکڑ بڑی مضبوط ہوندی سی. مولانا قاسمی صاحب علماء کرام مولا حافظ عبد القادر فرمان لگا بھی اپنا تعارف کرا، تیرا تعارف کی ہے؟ آندا میرا تعارف ہے میں مرزئیوں کا مربی ہوں. آندا جی تہاڈا تعارف کی؟ انہاں کہا میں وہابیاں دا مربا ہاں. کوئی گل نہیں سمجھ آئی جی؟ میں وہابیاں دا مربا ہاں، تو مربی ہے میں مربا ہاں، میں مذکر ہاں تو مؤنث ہے. بول دے نہیں. وہ بڑا زچ ہویا. حافظ صاحب کہن لگے لمیاں چوڑیاں کتاباں نو پھول تو چھڈ. کیا میں کتاباں پھولاں گے؟ میں تینوں حوالے دیاں گا. دو گلاں دی گل مکا دینے ہاں. تو اپنے نبی دی کوئی پشین کوئی ایسی دس کہ جیڑی انہیں پشین کوئی کیتی ہوئے تے سچی ہوئے، تے میرے محبوب دی کوئی پشین کوئی ایسی دس جیڑی میری نبی نے پشین کوئی کیتی ہوئے تے جھوٹی ہوئے. بس اے دو گلاں نے. کوئی پشین کوئی دس. انہیں کہا مرزے دا عشق چلدا سی نا بی بی نا، او کی نا ہی بی بی دا؟ ہاں بیگم محمدی، ہاں محمدی بیگم. ہاں او دے نال عشق چلدا سی تے مرزے نے کہا میرا ویاہ اے دے نہیں ہونا ہے. آپ صاحب فرمان لگے جی پشین کوئی تے جھوٹی ہو گئی سی، او دا ویاہ تے ہویا نہیں. او مرزئی اگوں آندا جی اگلے جہان ہو جائے گا. انہیں کہا جڑی محمدی بیگم ہے او تے تواڈے مرزے نو نبی مندی نہیں سی تے تہاڈیاں کتاباں لکھیا جڑا مرزے نو نبی نہ منے او کافر ہے. تیرا مطلب محمدی بیگم کافر ہے، انہیں نبی نے منیا نہیں. تو انہیں تے قیامت نو تہاڈے عقیدے مطابق جہنم وچ جانا ہے. تے پھر مرزا برات لے کے جہنم وچ جائے گا تے جے سائیاں اوتھے ہی گھر جوائی رکھ لیا. حافظ عبد القادر روپڑی فرمان لگے تے جے اوتھے ہی سائیاں نے رکھ لیا تے تسی اوتھے اپنا نبی لبدیا پھرنا ہے. او زج ہویا. میں یہ بات کہنا کہ دنیا دی کوئی بدکاری، کوئی عیاری، کوئی گناہ ایسا لیاؤ لکھ کے مرزے دا اگر وہ دیاں کتاباں جو ثابت نہ کریے مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں. بول دے نہیں. تے دنیا دی کوئی ایسی خوبی بکھاؤ جڑی ساڈے نبی وچ موجود نہیں. وہ خوبی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہیں. دکھاؤ. منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں وچوں، نرم تباہال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز سی داؤد دی تے شاہی سلیمان دی، قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی، اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہانی اتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی، میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی، مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ، اے ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ، اپنے تے اپنے رہے غیراں نو احساس سی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی، مجسمہ اوصافاں دا جوہران دی کاننی، آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی، لمحہ چوڑا قصہ تھے مینوں مقصود نہیں، او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں۔ قرآن کہندا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ قرب قیامت ایک نبی آن گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے قیامت دے قریب،
کتنے ہونا ہے؟ دمشق کے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے، اس مینارے تے نازل ہونا، وہ مینارہ بن چکے ہے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، امام مہدی جنہاں دا اصل نام محمد بن عبداللہ حضرت حسن دے خاندان دے وچوں امام مہدی ہون گے، حسن دی لڑی دے وچوں ہون گے، انہاں دے خاندان چوں امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرشتیاں دے پراتے میں ہاتھ رکھے ہون گے، بعد ہوندہ سیڑھی لگے گی آسمان دی طرف، مینارے تے نازل ہون گے مومنین سیڑھی لا کے، مینارے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتارن گے، سر دے والا جو پانی نچر رہے ہے زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا، حضرت امام مہدی عیسیٰ نو ویکھن گے، مصلی چھڑ کے پراں ہو جان گے، آکھن گے آجو تسی نبی ہو، تسی نماز پڑھاؤ، اسی تھوڑے مگر نماز پڑھنے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی نو آندے نے نماز تسی پڑھاؤ، میں تھوڑے مگر نماز پڑھنی ہے، کیوں؟ ہن میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا وا، کی بن کے آیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ اللہ اللہ، آقا فرماندے نے قیامت تک 30 جھوٹے نبی آنے نے جڑے کذاب ہون گے، دجال ہون گے، لیکن لوگوں سن لو گمان کرن گے اسی نبیاں، لیکن انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین۔ خاتم النبیین دا معنی کی ہے؟ لا نبی آبادی، فرما گئے ہادی لا نبی آبادی، کہ میرے تو بعد ہن نبی نواں، بولیا جے ذرا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، 7 فلکانو چیر جا پار پہنچی، مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا، نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، داوی ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا۔ کون جناب محمد الرسول اللہ؟ کچھ ہی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں میرے کئی نام نے، محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، میں حاشر بھی ہاں جدے قدمات اللہ نے پوری امت نو قیامت نو کٹھیاں کرنا ہے، میں ماہی بھی ہاں جدے ذریعے اللہ نے کفر نو مٹایا ہے، میں عاقب بھی ہاں، عاقب کنو آندے نے لیس بعدہ نبیون، جدے تو بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکدا، بولے آجے 7 چیزیں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ نے کسے نبی نو نہیں دیتیاں، منو دیتیاں نے۔ پہلی گل فرمایا اوتی تو جوامی الکلم، اللہ نے جامع کلمے بھی منو دیتے نے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں۔ وَنُسِرْتُ بِالرُّعْبِ، 1 مہینے دی مسافت تے دشمن تے میری حیبت تے روب تاری ہو جاندہ ہے، یہ بھی چیز اللہ نے منو دیتی ہے۔ فرمایا کہ تیسری گل فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے۔ یہودی نماز پڑھدا ہے کلیسا دے اندر، مجوسی نماز پڑھدا ہے آگ دے سامنے، ہندو نماز پڑھدا ہے اپنے مندر دے اندر، عیسائی نماز پڑھدا ہے گرجے دے اندر۔ جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں، روڑی تو علاوہ، چرستے تو علاوہ، حمام تو علاوہ، اونٹاں دے واڑے تو علاوہ، یہ 4-5 جگہ نے، قبرستان تو علاوہ، انہاں جگہ تو علاوہ پوری زمین اللہ نے مسجد بنا دیتی ہے۔ میرے محبوب جی اپنے امتی نو کہو جتھے چاہندا ہے نماز پڑھ لینا جگہ تو علاوہ، میں او دے واسطے اوتھے ہی زمین نو مسجد بنا دیتا ہے۔ اللہ میرا امتی کلا جنگل دے اندر بکریاں چاردا ہے یا مسافر ہے، او دا دل کردا
کرتا ہے میں باجماعت نماز پڑھا. فرمایا امتی نو کہہ دیو اپنے نو میرے محبوب اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دیواں گا. چوتھی گل وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ مال غنیمت بھی اللہ نے میرے واسطے حلال کیتا ہے. پہلے جننے نبی آئے انہاں دا مال غنیمت اگ کھاندی سی. جدوں میرے پیغمبر دی واری آئی اللہ نے اعلان کیتا کلو اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد اونچی کہہ دیو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو اسی تھوڑے واسطے مال غنیمت نو حلال کر دیتا ہے حلالن طیبا اسا حلال کر دیتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. مال غنیمت اللہ نے میرے نبی واسطے حلال کیتا کہ فرمایا وارسلت الی الخلق کافا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. پہلے نبی جنہیں آئے کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 10 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 20 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی تحصیل دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ضلع دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ڈویژن دے نبی بن کے آئے کوئی شرق دے کوئی غرب دے کوئی شمال جنوب دے. جدوں میرے تیرے محبوب دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. سونیا تسی ایک شہر دے نبی نہیں ڈویژن دے نبی نہیں ضلع دے نبی نہیں تحصیل دے نبی نہیں شرق غرب شمال جنوب دے نبی نہیں. تسی 10 سال واسطے 20 سال واسطے نہیں 950 سال واسطے نہیں. جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک محبوبہ تیری مصطفائی ہوئے گی. تیرے ہوندیاں کسے دی رسالت بولو تیرے ہوندیاں کسے دی پیری بھی ہون پتہ کی آندا ہے. ایک اگلے دن ایک بندہ شاہ منو ملیا تو آندا لے تو ہی جنہ مرضی کل وہاں اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے جنت واڑی جانا ہے. میں پتر اوتھے لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا اوتھے تے ننگے ہی ہونا ہے سارے وہ بول دے نہیں ہے اوتھے تے سارے ننگیا ہونا ہے لڑ پھڑنا کتھوں ہی اے بھی سانو دسنا. سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا بعد ساڈے پیرو مرشد نو پہنایا جانا. لڑ بھی ساڈے پیر دا جھنڈا بھی ساڈے پیر دا ہے. اس جھنڈے تھلے ساری اولاد آدم جمع ہونی ہے تے سفارش بھی ساڈے پیر نے کرنی ہے. نبی دی شفاعت دی وجہ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ جانا ہے. اللہ انہاں دی حساب چ سانو بھی شامل کر دے. جڑے اولیاء آمین آدھے نے انہاں کو 4 سال ٹھہر کے شامل کر لئی. اونچی کہو آمین. آقا پھر بھی فرمان گے اللہ میری امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے کیونکہ 120 صفحہ ہونیاں نے نا 40 صفحہ 1,24,000 انبیاء دیاں امتاں دیاں تے 80 صفحہ کلے ساڈے نبی دی امت دیاں. سبحان اللہ. تے او دے باوجود قیامت نو انشاءاللہ ساڈے محبوب نے کہنا ہے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے انا سنرزیک فی امتی کا ولا نسو کا ولا سوف یوتی کا ربو کا فترزا. میرے محبوب پریشان نہ ہو اج جویں کہیں گا اسی اوویں تینوں راضی کر دیاں گے. سبحان اللہ. اوتھے ویکھ لو ساڈے تے سانوں الٹا دے او انہاں دی گل نہ منو اے بے پیرے ہی لگے پھردے نے انہاں دے پیر ہی کوئی نہیں. قیامت نو نہ منہ چک کے ویکھنا آہا اپنے اپنے پیراں نال ٹر جانا ہے. میں جانا کتے پتر جنت میں جنت دا بوا تے میرے پیر نے کھلانا تو ٹھٹھے کود جانا ہے لم یا بوجھنا ہوئے تو کتے جانا ہے. وہ بول دے نہیں. حنفی ٹر گئے شافی ٹر گئے مالکی ٹر گئے. امام ابن کثیر لکھتے نے آندے نے قیامت نو یوم ندعو کل اناس بامامہم ہر بندے نو دے امام دے نام تے آواز پائے گی. حنفیو آجو امام ابو حنیفہ نو منن والے شافیو آجو امام شافی نو منن والے مالکیو آجو امام مالک نو منن والے حنبلیو تسی بھی آجو سول وردیو سمیت وردیو چشتیو صابریو قادریو سارے آ جاؤ. اہل حدیثو تھانو بڑے خوش نصیب تھانو مبارک ہوئے تھانو قیامت دے دن آواز پائے گی تے محمد دے نام تے آواز پہ محمدیو آجو کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دینے وہابی بے پیرے
کسے پاس اینا نو ملنی ٹوئی نہیں، اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں، غلط کاران دا غلط اے بیانے، کن لا کے سنو ساڈا اعلانے، وہ جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیرے، ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر، اچھی کہہ دے ہو وزیر مصطفیٰ سورت مصطفیٰ حق سچ کی آواز ایک محبت کی آواز ہے۔ جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیرے، ساڈا پیر لوکو پیران دا پیرے، جہانو انوکھا بڑا ای نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر۔ کون جناب؟ محمد الرسول اللہ۔ میں ایک بات آخر تے سنان لگا، شیخ صاحب نے اشارہ کیتا، مولانا ثناء اللہ عمر سری قید رحمت اللہ علیہ، اللہ جتھے شیر پنجاب لیٹے ہے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ پتہ ہے مرزا جتھے جاندا ہی پیچھے پیچھے مولانا ثناء اللہ عمر سری ہوندے سن، مولانا دے مناظریاں کولو تحریراں کولو تقریراں کولو تنگ آ کے نا انہیں خود ہی لیٹر لکھیا، لیٹر تے کی لکھدا اگر میں جھوٹا تے میں مولوی ثناء اللہ عمر سری دی زندگی چ مر جاں، تے جے مولوی ثناء اللہ جھوٹا تو میری زندگی چ مر جائے۔ اس لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا، تے مریا کتھے؟ بولیا جے ذرا کتھے مرے؟ لیٹرین چ۔ میں مرزیو نک ڈوب کے مر جو لانتیو، تواڈے نبی نو جگہ بھی لٹرین ہی لبھی ہے مرن واسطے، بڑی ستھری جگہ لبھی ہے، تے جتھے نبی فوت ہوندا ہے پھر اوتھے ہی اینو اوتھے گٹر چ نپنا چاہیدا ہی، پیپ دے منہ چ فٹ کر دے نو تازہ غذا ملدی روز۔ ہاں بالکل ہے بھئی، فوت بندہ اوتھے ہی ہوندا ہے، دفن بھی اوتھے ہوندا ہے جتھے جتھوں دی مٹی ہوئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مرزے دی مٹی کتھوں لئی؟ لیٹرین چوں۔ وہ بول دے نہیں تے ساڈے محبوب دی واری آئی، ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے آقا جنت ہی فوت ہوئے، جنت چو پیدا ہوئے، جنت دے اندر ہی فوت ہوئے، آپ دی چارپائی دے نیچے آپ دی قبر پاک بنا دیتی گئی۔ آج بھی 70,000 فرشتہ بلا ناگا اس روضہ رسول دے اتے رب دیاں رحمتاں لے کے نازل ہو رہے ہیں، وہ جنت دا ٹکڑا جگہ۔ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اے مرزا مریا لیٹرین کے دفن کتے ہویا ہے؟ قادیاں چ۔ وہ کتے دفن ہویا ہے؟ بولو تو صحیح۔ قادیاں چ۔ میرے فوت کتے ہویا ہے؟ لاہور لٹرین چ۔ تے دفن کتے ہویا ہے؟ میں پڑھنا سا پیا ایک کتاب دے وچ دی لاش جدوں رکھی گئی نا ٹرک چ، لوکاں نے گند ٹرک چ سٹیا، گند گندگی سٹی، گندگی دے اندر دی لاش چھپ گئی۔ تے پھر او قادیاں دے مرزیاں نے ایک دفعہ یہ بات کہی کہ مولانا ثناء اللہ عمر سری ساڈے قادیاں چ آ کے نا حلف دے کے آکھے مرزا میرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے، حلف دین تو بعد مولوی ثناء اللہ 1 سال زندہ رہ جائے، اسی سارے مرزائی جنے ہاں مرزائی چھڑ دیا۔ مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ گئے قادیاں چ، قرآن پڑھ کے کہن لگے قادیاں دے مرزیو مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے، تو تسی کیا 1 سال؟ میں 5 سال نہیں مرنا، 5 سال۔ تو نال دے ساتھی کہنے لگے مولانا انہاں سال دا کیا تسی 5 سال دا کیا ہے؟ تو مولانا فرمان لگے منو نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا، اگر آج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا منو 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونی۔ اتنی بڑی بات۔ اور سب تو پہلی کتاب القادیانیہ دے حوالے نہ کنے لکھی؟ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ۔ جدو کتاب لکھی مدینہ یونیورسٹی پڑھ دے سر،
تے مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر سن شیخ عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ، کتاب لکھ کے سرانے رکھی، رمضان دا مہینہ۔ علامہ صاحب آندے نے منو رات نو خواب آیا کہ میں بابے جبریل تے کھڑا تے روزہ تم میں ریاض الجنہ چاکا آگے کھڑے نے، پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے تے آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں کہا یہ ہستیاں کیویں باہر آئیاں؟ کہ علامہ صاحب آندے نے منو آواز آئی ہے تیرے واسطے باہر آئے۔ آندے نے ادھروں میری جاگ اکھڑ گئی تے مسجد نبوی دے میناریاں چوں آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں جا کے خواب اپنے شیخ نو سنایا، شیخ عبداللہ بن باز فرمان لگے علامہ احسان لائی ظہیر تینو مبارک ہوئے، اللہ نے تیری ختم نبوت دا سارا کام ہی قبول کر لیا ہے۔ آیا جی حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ متلم مدینہ یونیورسٹی لکھیا، شیخ فرمان لگے لے فاضل مدینہ یونیورسٹی، اگر احسان لائی ظہیر فیل ہو گیا فرمایا جدن تو فیل ہو جائے گا مدینہ یونیورسٹی بند کر دیا۔ اس واسطے میرے بھائیو تسی اس قائد دے منن والے ہو، اللہ تعالیٰ سانو سارے نو نبی دا تابع دار بنائے اور پیغمبر دی ختم نبوت دا پہرے دار بنائے، نبی دی ختم نبوت دا پاسبان بنائے، اور یوتھ فورس تے نوجوانہ دا پروگرام کروانا اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ میری جماعت دے جتنے بزرگ نمازی بیمار نے اسپتالاں چ عزیز و اقارب، اللہ سب نو شفاواں عطا فرما۔ میرے انتہائی محترم میرے جماعت دے بزرگ عالم دین مولانا نصر اللہ خان پٹھی صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ میرے بھائی مولانا وقاص صاحب اللہ انہوں نے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جڑے جڑے بچ بے اولاد نے نیک اولادہ نصیب فرما۔ جماعت دے جتنے علماء تشریف فرما نے مولانا زبیر قاسمی صاحب اور مولانا انعام صاحب اور دیگر رفقاء اللہ سب دا بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ مولانا بلال صاحب اور دیگر علماء جتنے بھی نے مینوں نام تے یاد نہیں سارے نے، اللہ سب دی جوانی علم و عمل اللہ برکات نازل فرما۔ میرے اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے میرے سمیت اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ میرے امی ابو چاچو دی قبر نو جنت دی کیاری بنا، میری اہلیہ دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اللہ میرے بھائی عبدالحفیظ صاحب دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرما۔ میرے بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ جنہ جنہ دے والدین بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما۔ جنہ دے باپ چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ جنہ دیاں ماواں زندہ نے اللہ شفاواں عطا فرما۔ جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں اللہ انہاں دیاں قبراں تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے نوجوان میری ماواں بہناں بیٹیاں تشریف لے آئیاں اللہ انہاں سارے دا آنا قبول فرما۔ اللہ انہاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ اللہ پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما۔ نبی دے ہاتھ چ حوض کوثر دا پانی نصیب فرما۔ میرے اللہ یوتھ فورس دے نوجواناں دا مرکزی جمعیت دے کارکنان دا یہ پروگرام کروانا انتظام و اہتمام کرنا علماء دا کھانا پکانا اللہ اپنی بارگاہ چ قبول کر لے۔ اللہ انہاں نوجواناں دیاں جوانیاں چ برکتاں عطا فرما۔ اللہ جڑے بھی یوتھ فورس دے سرکردہ نوجوان نے پائی عثمان صاحب دیگر وفاقہ اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔
زور